السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 156 اور 157 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ سابقہ آیات میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں صراط مستقیم کی تلاش ہے، قرآن پڑھو، سمجھو اور عمل کرو۔ اگر قرآن کو پڑھ تو لیا مگر سمجھا نہیں، یا سمجھ لیا تو عمل نہیں کیا، یا سرے سے سمجھا ہی نہیں بس پڑھنے پر اکتفا کیا، تو قرآن کریم کے ثمرات سے مستفید نہیں ہو سکتے ہم۔ اس کو پڑھنا، سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنا، پھر ہم اس کے قرآن پاک کے ثمرات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ فرمایا ان تقولوا، یہی وہ ایسا کہتے ہیں یا مبادہ ایسا کہو تم، انما انزل الکتاب علی طائفتان من قبلنا، کہ بس کتابیں تو ان دو گروہوں پر ہی اتاری گئی، یعنی یہود و نصارہ پر۔ یعنی اس طرح سورۃ المائدہ میں بھی آیت نمبر میں فرمایا گیا کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ مبادہ کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی نہ ڈرانے خوشخبری دینے والا آیا نہ ڈرانے والا آیا، پھر ہم فقط جاءکم بشیر و نذیر، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے پاس ڈرانے والا بھی بھیجا اور خوشخبری دینے والا بھی بھیجا، یعنی آخری نبی میں نے تمہارے پاس بھیجا اور آخری کتاب ہدایت دے کر، تاکہ تمہارے اوپر حجت تمام ہو سکے۔ اور یہ کتاب اتار دی جو سراپا خیر و برکت ہے، تاکہ تم روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ نے یہود و نصارہ کی طرف تو کتابیں نازل کی ہیں، تو اگر ہمارے پاس بھی کتاب ہوتی تو ہم بھی ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ فرمایا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہی رہے۔ یعنی یہ تم نہ کہو کہ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا کر دی تھیں، اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا تو ہم بھی ہدایت کے رستے پر چل نکلتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے یہ قرآن مقدس جو ہے آپ کے لیے اتارا ہے۔ اگر فرمایا او تقولوا لو ان، یا تم یہ نہ کہو کہ لو ان انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی ہوئی ہوتی، لکنا اہدی منہم، تو ہم بھی ہدایت یافتہ تھا۔ یعنی جو تم یہ تمہارا حجت تمام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، میں نے تمہارے پاس جو ہے قرآن مجید جو ہے، یعنی یہ روز قیامت کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ ایسا اگر تمہارے پاس جو لوگ ہیں یعنی یہ نہ کہیں کہ عذر پیش نہ کریں کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں آئی، پیغمبر نہیں آیا، یا ہمیں کوئی کتاب اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجی، اگر ہمارے پاس پیغمبر آتے یا ہدایت آتی تو ہم اس پر عمل کر لیتے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تو تمہارے پاس آ گئی بینہ، پکی کھلی ہدایت تمہارے لیے، وہدی ورحمہ، ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کھول کر بیان کر دی ہے اپنی ساری باتیں اس کتاب میں، اور اس کو پڑھو گے تو اس سے ہدایت بھی ملے گی اور یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت بھی ہوگی۔ فمن اظلم ممن کذب
بآیات اللہ، اور اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو جھٹلائے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، وصدف عنہا، اور ان سے پہلو تہی کرے، یعنی اس سے کنارہ کشی کرے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تم اس سے اس ساری چیزوں کے باوجود، جب نے کتاب نازل کر دی، اپنا پیغمبر بھیج دیا، اور اب وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اس بتائے ہو میرے احکامات پر، میری آیات سے روگردانی کرتا ہے، کنارہ کشی کرتا ہے۔ سنجزی الذین یصدفون، ہم ان قریب سزا دیں گے ایسے لوگوں کو، یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیات سے پہلو تہی کرتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں، سوء العذاب، سخت عذاب، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اس کے سبب کہ وہ پہلو تہی کر رہے ہیں، یعنی ان کے اس طرح نظر انداز کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان کو سخت عذاب ہوگا۔ تو وعدہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم یہ مت کہنا کہ بس یہود و نصارہ پر کتابیں نازل ہوئی، مجھے اتنی ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم ہدایت پر چلنے والے ہو جاتے، یا یہ بہانہ کرو کہ ہم اس کے پڑھنے اور لکھنے سے غافل رہے، کہ اللہ کے ہاں کوئی حجت بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں فقد جاءکم بینۃ، میں نے تمہارے کو کھول کر بیان فرما دیا ہے ساری باتوں کو، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہدی ورحمۃ، اس میں رحمت اللہ تعالیٰ کہ جب تم اس کی طرف رغبت کرو گے تو یہ تمہارے لیے رہنمائی ہوگی، ہدایت ہوگی۔ تو ایسی عطا کے بعد اگر انسان پھر بھی اللہ کے احکامات کا انکار کر لے اور اسے صرف نظر کرے یا پہلو تہی کرے، تو پھر اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرے، اس کو چھوڑ دے، پہلو تہی کرے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 41 میں، سورہ یعنی بنی اسرائیل آیت نمبر 41 میں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے قرآن میں ہر بات ہر طرح کھول کر لوگوں کو بیان کر دیا تاکہ لوگ سمجھیں۔ جو لوگ یہ بہانے کرتے ہیں کہ قرآن سمجھ نہیں آتا، یہ دیکھیں اللہ کا فرمان کتنا واضح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ یہ ہماری حجتیں ہیں، بہانے ہیں کہ جی بس ہم اس کو کر رہے ہیں۔ جب قرآن کی طرف آئیں گے تو سورۃ القمر آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ تمہاری طرف قرآن کو میں نے آسان کر کے بھیجا، اس کو سمجھو، یعنی جو سمجھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے قرآن آسان ہے، یعنی ایک بڑی واضح اور جامع روشن کتاب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ اب اس سے استفادہ حاصل کرنا اب تمہارا کام ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ حجت تمام ہے کہ میں نے اپنے احکام کھول کر آسان زبان میں اب تک پہنچا دیے ہیں۔ اب بھی اگر عمل نہ کرو، یعنی میں نقص نکالو، یعنی سے انحراف کرو، اپنی طرف سے باتیں گھڑ لو، تو اس کے لیے پھر اللہ فرماتے میرا بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور یاد رکھیں فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے، خود انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ اپنے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ بخاری شریف 1374 اور مسلم شریف 2870 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں ہدایت کا رستہ نہ دیکھا، قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے، یعنی یہ رغبت ہے قرآن کی طرف۔ جو سیدھے رستے کی طرف نہیں آتا، نہیں دیکھتا، نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو دوسری طرف فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں کا جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت آئی ہے اور یہ دلوں کو صاف کرتی ہے، یعنی وشفاء لما فی الصدور، یہ دل کے جو قدورتے ہیں اس کو دور کرتی ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو یہ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے ہمارے یعنی فطرت، جو اللہ کا فرماتے ہیں کہ دین فطرت ہے،
اس میں کوئی یہ عذر نہیں ہے کہ یہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، بہت مشکل ہے جس میں اس طرح ہاں کچھ ایسے مسائل ہیں جو علمی مسائل ہیں، ان کو علماء پر چھوڑ دیجئے، علماء سے سمجھیے، اور اکثر باتیں جو ہیں وہ سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور کھول کر بیان کیا، وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ ابھی کسی بھی ترجمے کو اٹھا کر دیکھیں، آ جاتی ہے سمجھ، اتنی مشکل بات نہیں۔ ہم دنیا کے سارے غور کے دندے اور سمجھ لیتے ہیں، زبانیں دنیا کی سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی سیکھنی چاہیے، یہ ہماری دینی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔